تو کچھ کفار کیا کرتے ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ کفار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارنا شروع کرتے ہیں تو ایمان والوں سوچنے کا مقام ہے، ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ جب ان کفاروں نے پتھروں کو مارنا شروع کیا تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں تو ہم ان سے بدلہ لیں، ہم انہیں سزا دیں، ہم ان سے پوچھیں کہ تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کیوں برسا رہے ہو، پتھر کیوں مارتے ہو؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بڑی کشمکش میں زندگی کو گزارا، بڑی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ آپ راستے میں سفر کیا کرتے تھے تو کوئی تو راستے میں کوڑا ڈال دیا کرتا تھا، کوئی راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتا تھا، کوئی آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کیا کرتا تھا، لیکن اے ایمان والو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو، اے صحابہ، تم نہیں جانتے اللہ رب العالمین نے مجھے دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ میں تمام جہان کے لیے رحمت ہوں، میں اچھوں کے لیے رحمت ہوں، بروں کے لیے رحمت ہوں، چرند کے لیے رحمت ہوں، پرند کے لیے رحمت ہوں، جانوروں کے لیے رحمت ہوں، یعنی کہ گویا کہ کائنات کا اگر کوئی ذرہ اگر ہے تو میں اس کے لیے رحمت ہوں، میں کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے دنیا کے اندر جو پیدا فرمایا کسی کو تکلیف دینے کے لیے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ سب کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اے ایمان والوں، سوچنے کا مقام ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر تکلیف نہیں دے سکتے تو آپ بارگاہ مولا میں التجا تو کر سکتے ہیں، بارگاہ خدا بندی میں آپ شکایت تو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بارگاہ خدا بندی میں التجا کر دیں، اگر شکایت کریں تو اللہ رب العالمین ان پر اپنا قہر نازل فرما سکتا ہے، اپنے قہر و غضب سے انہیں ڈھا سکتا ہے۔ تو ایمان والو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صحابہ، نہیں، میں کسی کے لیے برا نہیں کر سکتا، میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، میں تو سب کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں، میں سب کے لیے دعا فرماتا ہوں۔ اے ایمان والو، سوچنے کا مقام ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ہم لوگوں کو ان کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے، ان کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 برس کی زندگی اس دنیا کے اندر گزاری۔ 63 برس کی زندگی میں آپ نے دنیا کے اندر وہ کچھ کر کے دکھا دیا۔ ایمان والو، جو 1000 برس کی عمر گزارنے کے بعد بھی کسی نے زمانے والوں کو ایسا پیغام نہیں دیا جیسا پیغام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 63 برس کی ظاہری زندگی گزار کر کے ہم لوگوں کو پیغام دے دیا۔ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ جب قرآن مجید کو نازل فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو، یہ قرآن مجید ہے، یہ اللہ کی واحد کتاب ہے، یہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ میں نے ہی، بے شک میں نے اس کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔ اے ایمان والو، یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو کوئی اگر بدلنے کی ایک حرف بھی اگر اس کے بدلنے کی کوشش کرے تو وہ بدل نہیں پائے گا، اگر مٹانے کی کوشش کرے تو وہ خود مٹ سکتا ہے، لیکن ایک حرف کو نہیں مٹا سکتا، ایک حرف کو نہیں بدل سکتا۔ ایمان والو، سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنی تمام امت کو پیغام دیتے ہیں۔ اے ایمان والو، سوچنا چاہیے۔ آپ لوگ میرے پیغام کو سنو، میری بات کو سنو، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہوں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا نبی برحق بنا کر کے بھیجا ہے۔ جس طریقے سے اور بھی نبی دنیا کے اندر آئے تھے، مجھ سے پہلے تو اور نبی بھی دنیا کے اندر آئے۔ 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے۔ ظاہری طور پر مجھ سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور نبی تشریف لائے، لیکن میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اب میرے بعد کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا۔ مجھے اللہ رب العالمین نے خاتم
المرسلین بنا کر کے بھیجا ہے، مجھے خاتم النبیین بنا کر کے پیدا فرمایا ہے۔ اے ایمان والو سوچنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہیں، زمانے والوں کو بتلا رہے ہیں۔ اے زمانے والوں سوچنا چاہیے، سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا نبی برحق بنا کر کے بھیجا ہے اور مجھ پر ایک کتاب نازل فرمائی، وہ قرآن مجید ہے۔ کتابیں تو اور نبیوں پر بھی نازل کی گئی تھی، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی۔ ایمان والو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مجھ پر